مسئلے کو بیان فرمایا۔ بیع باطل کون سی ہوتی ہے، بیع فاسد کون سی ہے، ایک تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، تجارت کیسے کرنی چاہیے، نفع کی پرافٹ کی حد کیا ہے، دو بندے مل کر اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں جس کو اسلام نے مداربت کا نام دیا، تو یہ تمام کے تمام تفصیلی مسائل ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ مسائل ہر ایک کے لیے سیکھنا ضروری ہے جو اس شعبے سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں آپ نے ایک چیز دی اور پھر اس میں کوئی عیب نکل آیا، اب اس میں شرعی مسئلہ کیا ہے، دکاندار واپس کرے گا نہیں کرے گا، اس میں کتنی مدت ہے، یہ تمام کے تمام مسائل تاجر کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں پہ مختصر سی نشست کے اندر وہ سارے مسائل میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو جس شعبے سے ہے اس شعبے کے مسائل سیکھے۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے مسائل ایک نشست کے اندر بیان کر دینا ناممکن ہے، نہیں بیان ہو سکتے، آپ کو مسائل سیکھنے پڑیں گے۔ تو ہر شعبے کے مسائل آپ نہ بھی سیکھیں، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ کمانے کے لیے وقت بڑا ہے۔ ہمیں اگر کوئی کہے کہ آپ 1 گھنٹہ رات کو بھی 12 بجے دیں تو اتنا پیسہ ملے گا، تو ہمارے پاس وقت نکل آئے گا، اور ہم یوں بات کریں گے کہ ہم سے زیادہ تو زمانے میں کوئی فری بندہ ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے بالکل ٹائم ہی ٹائم ہے، دنیا کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے۔ اور دین کی بات کریں تو جیسی میں یہ بات کر رہا ہوں کئی لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جی ہم مسائل کیسے سیکھیں، ہمارے پاس اتنا وقت کہاں، اتنی مہنگائی ہے اور فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں نے پرسوں شاید عرض کیا تھا ترجیحات کی بات ہے۔ آپ کے ہاں ترجیح دنیا کو ہے یا آخرت کو ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے۔ اگر آخرت کو ترجیح ہے تو آپ مسائل سیکھ سکتے ہیں۔ اتوار کا دن ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، کس کے پاس اتوار کا دن نہیں ہوتا؟ شام کا وقت کس کے پاس آدھا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ نہیں ہوتا؟ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے۔ تو سیکھیں تو ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں گیا ہوا تھا تو دوران خطاب بات ہوئی تو بعد میں کچھ احباب ملے، تو مجھے جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ حیرانگی کا دھچکا لگا ان کی بات سن کے۔ انہوں نے کہا جی شکر ہے کہ ہم مسائل نہیں جانتے، شکر ہے کہ ہم مسائل نہیں جانتے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے دیکھیں ہمیں اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز ٹھیک ہے، مسئلے کا پتہ چل گیا تو ہمیں تو اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو ان کو میں نے بتایا کہ یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، عوام کی غلط فہمی ہے کہ نہیں پتہ تو ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی۔ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ موضوع میں باتیں نہیں شامل۔ اعلی حضرت نے فتاوی رضوی شریف میں لکھا ہے اور یہ حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ جس کو معلوم نہ ہو اور وہ گناہ کرے تو اس کو 2 گناہوں کا ثواب ملے گا۔ 2 گناہ اس کو ملیں گے، ثواب نہیں، اس کو 2 گناہ ملیں گے جس کو معلوم نہیں ہے اور وہ گناہ کرے۔ کیوں؟ فرمایا ایک تو غلطی کرنے کی، گناہ کرنے کی، اور ایک معلوم نہ ہونے کی کہ اس کو علم کیوں نہیں ہے شریعت کا، وہ دین کا علم کیوں نہیں سیکھتا۔ یہ بات توجہ سے دوبارہ سنیے گا، کیونکہ ہماری عوامی جملہ آپ کے سامنے 1000 بار بولا گیا ہوگا کہ جی معلوم نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں تھا تو اس لیے مجھے گناہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا حدیث کی روشنی میں جس کو معلوم نہیں ہے اگر وہ گناہ کرے گا تو اس کو 2 گناہ، ایک کرنے کا، وہ جو کر رہا ہے گناہ، جو اس نے گناہ کیا، غلطی کی، اور دوسرا معلوم نہ ہونے کا کہ بھئی آپ کو علم کیوں نہیں ہے۔ اب تو وہ دور ختم ہو گیا، اب تو ہر محلے کے اندر مسجد اور مدرسہ ہے، اب کیوں نہیں سیکھتے آپ؟ اور کہا جس کو معلوم ہے اگر وہ گناہ کرے گا تو اس کو 1 گناہ ہوگا، وہ جو گناہ کرے گا بس۔ ہمارے ہاں اس کے بالکل الٹ کہا جاتا ہے کہ معلوم نہ ہو تو گناہ کرو تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ تو یہ بات بھی آج کلیئر ہو گئی کہ یہ غلط فہمی ہمارے عوام میں ہے، دین میں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے کوئی نماز کا شاید مسئلہ بتایا تھا، ایسا کوئی مسئلہ تھا، یقین جانو انہوں نے باقاعدہ ملاقات کر کے کہا کہ بھائی شکر ہے ہمیں تو پتہ نہیں، اگر مسائل کا ہمیں پتہ چل گیا تو پھر تو ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو اب نہیں علم تو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اب اندازہ لگائیے ہم کس جگہ اور کس گراوٹ کا شکار ہیں، ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے 1000 بار یہ جملہ سنا ہوگا، آپ موضوع کی طرف آئیے۔
کہ یہ پیسہ آنا چاہیے وہ کہیں سے بھی آئے۔ فقہاء نے اس جملے پہ اتنی سخت گرفت کی ہے نا کہ فرمایا مسلمان کبھی نہیں کہہ سکتا یہ جملہ۔ کافر تو یہ کہہ سکتا ہے کہ پیسہ آئے جہاں سے مرضی آئے، فقہاء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ مومن بھی جملہ نہیں بول سکتا مسلمان کہ پیسہ آنا چاہیے جیسے مرضی آئے۔ مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے یہ؟ اس کا مطلب ہے کہ حرام کا پیسہ آئے تو آپ کہو گے ٹھیک ہے، سود کا پیسہ آئے تو آپ کہو گے ٹھیک ہے۔ تو فقہاء اس کی اتنی گرفت کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں ہر دوسرا بندہ یہ جملہ بولتا ہے بس یہ پیسہ آ جائے، پتہ نہیں کہاں سے آ جائے۔ مسلمان تو یہ نہیں کہہ سکتا، جس کو خوف خدا ہو مرنے کا، جس کو پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو یہ جو تجارت کے مسائل ہیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے ذرا قرآن مجید نے اس مسئلے کو دیکھیں، کتنا کھول کھول کر بیان کیا ہے، ایک تاجر کی کتنی شان ہے اگر وہ اسلام کو فالو کر کے، حضور کو فالو کر کے وہ پھر کاروبار کرتا ہے تو فرمائے اس سچے نیک تاجر کا مقام اتنا بلند ہے۔ دیکھیے حدیث کے اندر آپ دنگ رہ جائیں گے ایک تاجر کی شان کتنی ہے۔ اب آئیے ذرا، اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے اس موضوع پر، جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ بہت تفصیلی موضوع ہے اور بہت زیادہ تفصیلات کے اندر اگر ہم گئے تو پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ہر رسول کے بارے میں دیکھیں قرآن کے اندر موجود ہے، وقالو، چونکہ رسول تجارت کرتا ہے تو انہوں نے اعتراض کیا کیا تھا کافروں نے کہ جی یہ کیسے رسول ہیں کہ یہ بازار میں جا کے تجارت کر رہے ہیں؟ اس پر اللہ نے آیت کا نزول فرمایا وقالو ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، انہوں نے کہا کہ بھلا یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھاتا پیتا بھی ہے اور بازاروں میں تجارتی مراکز میں بھی آتا جاتا ہے، رسول کا کیا کام ہے تجارت سے؟ انہوں نے کہا اس کے جواب کے اندر، چونکہ آپ کو پتہ ہے عیسائیت کے اندر رہبانیت کا تصور تھا، ہمارے اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ رہبانیت یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو سب کو چھوڑ دیں، مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ جائیں اور بس یہی کام کرتے رہیں۔ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ آپ کاروبار بھی کریں، آپ تجارت بھی کریں، لین دین بھی کریں، رشتہ داروں کے پاس بھی جائیں، ان کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہوں، رب کی عبادت بھی کریں۔ اگر آپ نماز فرض پڑھتے ہیں نا، یہ جملہ یاد رکھیے گا، فرض نماز پڑھتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، آپ باقی جو بھی کام کریں گے نا، بازار جا رہے ہیں تجارت کرنے، رشتہ داروں کے ہاں جا رہے ہیں، کسی فنکشن میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، نکاح کی کوئی ہے یا کوئی بھی خوشی ہے، غمی ہے، آپ کے یہ تمام کام عبادت میں شمار ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ تمام کام عبادت میں شمار ہے۔ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت میں ہیں۔ اتنی بڑی بات اسلام نے آپ کو چھوڑ دی ہے۔ کہا آپ رشتہ دار کے گھر جا رہے ہو، کوئی مسئلہ ہے، کہا تم عبادت میں ہو، لیکن شریعت کو اگر تصور اس کو فالو کرو تو، لیکن ہم نہیں کرتے۔ اچھا جی، جب انہوں نے یہ اعتراض کیا نا رسول کا کیا کام تجارت کرے، جیسے آج علماء تجارت نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے علماء تجارت کیوں نہیں کرتے؟ وہ 15-20 ہزار روپے گزارا کرتے ہیں، جیسے چاہیں کریں، تجارت نہیں کر سکتے کہ عوام ہی نہیں چھوڑے گی ان کو کہ جی آپ علامہ صاحب آپ دکان چلا رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں۔ اب بندہ بتایا کہ حضور نے تجارت کی ہے، اصحاب نے تجارت کی ہے، تو امام نہیں کر سکتا؟ ہمارے ہاں نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں تو آپ کے علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک امام صاحب کہیں وہ کیک سینڈوچ چلے گئے تو 2 مقتدیوں نے دیکھا تو وہ بھاگ کے سارا کام چھوڑ کے ان کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ بیکری میں، بڑے حیران ہو، علامہ صاحب آپ بیکری میں؟ انہوں نے کہا جی میں شراب خانے تو نہیں آیا، میں تو بیکری میں آیا ہوں۔ یعنی ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے سیم یہی اعتراض کیا کہ رسول کا کیا کام ہے تجارت کرنے کا۔ دیکھیے ذرا آیت کیا اتری، توجہ سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ اللہ نے آیت اتاری کہ یہ جو رسول ہیں، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، فرمایا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر وہ کھانا بھی کھاتے تھے، تجارتی مراکز میں چلا پھرا بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ ہر رسول فرمایا وہ تجارت کرنے والے تھے، یعنی ان کے رد میں اللہ نے آیت کو نازل فرمایا کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ رسول تجارت نہیں کر سکتا؟ میں اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں اکثر وہ اپنا کام کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔
یعنی تجارت کرنا، ایک تاجر ہونا، یہ کوئی عام منصب نہیں ہے، بہت بڑا منصب ہے۔ اگر کوئی اپنا کاروبار کرتا ہے تو، اگر کوئی تاجر ہے، کوئی بزنس مین ہے، وہ سمجھے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ کے رسولوں نے، انبیاء نے کیا ہے، لیکن یہ اس صف میں اس وقت کھڑا ہوگا کہ جب وہ شریعت کو فالو کرے گا۔ اگر وہ حرام کام کر رہا ہے اور سود پہ کام کرتا ہے اور جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، کیا کچھ ہماری مارکیٹوں میں نہیں ہوتا۔ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں تجارت میں سب سے اہم مسئلہ وہ ناپ تول کا مسئلہ ہے۔ تجارت کے مسائل میں اگر دوسرا مسئلہ یا تیسرا آپ مسئلہ رکھیں تو وہ ہے اس کا تولنے کا، کہ اب وہ جو آگے سامنے انہوں نے رکھا ہوتا ہے اس کو ہر اس میں اپنا شاپ میں چلے مختلف پڑے ہوں گے ناپ تول کے، اس کے اندر انہوں نے ایسے ایسے معاملات کیے ہوئے ہیں ہر جگہ۔ میں نے آپ کو پچھلے سال وہ 2-3 واقعات سنائے تھے، ہمارے پیٹرول پمپ ہو گئے، جہاں بھی آپ چلے جائیں انہوں نے اس میں ایسے معاملات کیے ہوئے ہیں کہ آپ کو مکمل وہ شے ملتی نہیں ہے۔ آپ گوشت لینے چلے جائیں، کچھ بھی، آپ دودھ لینے چلے جائیں، یعنی ہر شے کے اندر ملاوٹ اپنی جگہ، وہ تو اس کے اپنے، ہمارا موضوع آگے آ رہا ہے ملاوٹ کا، ناپ تول میں اتنی کمی کی جا رہی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ حیران ہو گئے کہ پیٹرول پمپ پہ بھی کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی، ہر جگہ ہو رہے ہیں اور مسلمان کر رہے ہیں، تو یہ تجارت کے مسائل کون سیکھے گا؟ مسلمان کو ہی سیکھنا ضروری ہے۔ اب مداربت کا ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں، اسلام نے ایک چھوٹ دیا ہمارے لیے، حضور کا وسیلہ ہے کہ ایک بندہ کام نہیں کر سکتا، اس کو کام نہیں آتا، مثال کے طور پہ میں کام نہیں کر سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے یا میرا شعبہ نہیں ہے، لیکن میرے پاس کچھ پیسے موجود ہیں، تو میں کیا کروں گا، وہ پیسے میں اس بھائی کو دے دوں گا جو کام کر سکتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ایک انویسٹر ہوتا ہے اور ایک ورکر ہوتا ہے۔ ایک ورک کرتا ہے، ایک پیسہ لگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مداربت۔ اسلام نے اتنی زیادہ چھوٹ دی ہے اس کے اندر، لیکن کیا ہے کہ ہم چونکہ مسائل جانتے نہیں ہوتے تو ہم اس کو بھی غلط کر بیٹھتے ہیں۔ اسلام نے کہا کہ چلو تم کام نہیں کر سکتے ہو تو آپ پیسہ دو، ادھر سے ایک بندے کو پکڑا، آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کام کریں، آپ دونوں مل جائیے، ایک پیسہ لگائے گا ایک کام کرے گا، اس کو مداربت کہا۔ اب اس میں جو اپنا معاملات ہیں باقاعدہ شریعت کے وہ اس کے اندر موجود ہیں، لیکن چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہم فکس کر لیتے ہیں کہ جی میں نے 2 لاکھ دیا ہے، آپ کام کریں گے، مجھے مہینے کا آپ نے 10,000 دے دینا، 20,000 جتنا بھی۔ جیسے ہی آپ نے پیسے فکس کیے، آپ نے اس جائز کام کو بھی ناجائز کر دیا۔ اتنی سی بات ہے، اتنی سی سیکھنے والی بات ہے کہ اس کو پرسنٹیج میں آپ رکھیں کہ جی اتنے % پروفٹ میں آپ کا ہوگا، اتنے میرے ہوگا۔ اس میں شریعت نے کوئی زبردستی نہیں رکھی، وہ آپ دونوں کی مرضی ہے، جتنا مرضی رکھ لے، چاہے تو پیسے والا زیادہ رکھ لے یا جو ورک کر رہا ہے وہ زیادہ رکھ لے، لیکن % میں آپ رکھ سکتے ہیں کہ جی اتنے % میرے، اتنے آپ کے۔ اچھا، اس میں ایک جگہ میں نے بیان کیا تو بعد میں پڑھا لکھا بندہ تھا، اس نے کہا جی سمجھ نہیں آئی کہ یہ % میں کیوں رکھا پرافٹ میں اور اس کو فکس کیوں نہیں کیا۔ تو میں نے کہا جی حکمت دیکھیں کتنی بڑی لاجک ہے اسلام کی۔ اگر آپ فکس کر دیں مثال کے طور پہ کہ میں 50,000 آپ کو دوں گا، خدا نہ خواستہ پرافٹ ہوا ہی نہیں، پرافٹ اس ماہ ہوا ہی نہیں، اور ایسا ہوتا ہے، تو آپ تو 50,000 اس کو دیں نا، چاہے پرافٹ نہیں ہوا آپ کو 50,000 دینے پڑیں گے۔ جب آپ پرافٹ کو رکھیں گے پرسنٹیج میں تو لازمی بات ہے، جب صرف پہلی بات یہ ہے کہ جب ہوا ہی نہیں تو آپ کو وہ دینے نہیں پڑیں گے۔ اچھا پرافٹ ہوا تو پھر جتنا ہوا اس میں جب % آپ نے رکھ لیا اتنے % تو پھر آپ کو اس میں نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی شریعت کی باقاعدہ حکمتیں ہیں۔ ایک آخری مسئلہ سن لیجیے، اس میں 20 مسائل بلکہ سینکڑوں مسائل ہیں، میں نے صرف آپ کو بتانا تھا کہ یہ ضروری کتنا ہے، مسائل نہیں سکھانے تھے چونکہ اس میں بہت وسعت ہے۔ ایک شے ہمارے دین کے اندر ہے، یاد رکھیے گا، بلکہ 2 مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ کوئی شے اس وقت آپ نہیں بیچ سکتے جب تک اس پر آپ کا قبضہ نہ ہو۔ اس میں ہزاروں مسائل آپ کے آ جائیں گے، یہ ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، اس وقت تک آپ کو شے نہیں آگے بیچ سکتے، فروخت کر سکتے جب تک کہ آپ اس کے باقاعدہ مالک نہ ہو، اس پر آپ کا قبضہ نہ ہو۔ 20 ایسے آن لائن کام ہو رہے ہیں کہ جو فقہ کی روشنی میں ناجائز ہے۔ وہ کیوں ناجائز ہیں؟ کہ وہ ہوا میں تیر چلا رہے ہوتے ہیں، جہاں بیٹھ کے امریکہ کام کر رہے ہیں، کسی شے پہ ان کا کوئی قبضہ نہیں ہے، کسی مال پہ ان کا کوئی قبضہ نہیں ہوتا، اور اس کے پھر اتنے نقصانات ہو رہے ہیں
جب علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا جیسے فورسٹ ٹریڈنگ وغیرہ ہے تو کئی لوگ کھڑے ہو گئے تھے علماء کے خلاف کہ دیکھیں جی یہ ناجائز کا فتویٰ دے رہے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ کوئی سال بھی نہیں گزرا تو لوگوں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا کہ کئی جگہ کمپنی نے 2 نمبری کر لی. اب ان کو سمجھ آئی کہ اچھا اسلام نے اس لیے کہا تھا کہ پہلے مال پہ قبضہ ہونا چاہیے, ہمارا تو قبضہ ہی نہیں تھا اور ہم مال آگے بیچ رہے ہیں بعد میں پتہ چلا مال ہی نہیں ہے. اسلام کوئی بھی حکم دیتا ہے یاد رکھیے گا, ہم جتنے مرضی کاروباری ہوں جتنے مرضی ذہین ہوں ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک ہمارا دین پہنچا ہوا ہے. جب یاد رکھیے, میں نے خود بعد میں دیکھا لوگوں نے کہا میرے جی کروڑوں کا نقصان ہو گیا, اور کئیوں نے کہا کہ علماء نے صحیح کہا تھا کہ پہلے قبضہ ہو مال پر, آپ پھر اس شے کو بیچیں. اور دوسرا دیکھیے گا ذرا, کوئی بھی کام ہے اس میں جو مزدوری ہے, یہ تاجروں کے لیے بڑا ضروری ہے, وہ معلوم ہونی چاہیے. معلوم, یہ مشکل فقہی بات ہے. معلوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو اجیر رکھ رہے ہیں تو پہلے آپ فکس کریں کہ جی آپ کی اتنی تنخواہ ہوگی. آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں فکس کریں کہ اتنے % میرا اتنا آپ کا. یہ نہیں کہ بعد میں دیکھا جائے گا. اس میں اتنے فتنے فساد ہوتے ہیں. اس پر بھی سوال ہوا تھا کہ جی یہ کیا بات ہو, جب دونوں راضی ہیں تو ٹھیک ہے, یہ معلوم ہونا ضروری ہے. میں نے کہا یہ ضروری ہے. اس کی وجہ, میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ جب بعد میں آپ کام کر لیتے ہیں نا, 1 مہینہ ختم ہو جاتے ہیں, آپ اس کو تنخواہ پکڑاتے ہیں, یا جو % کاروبار ہے آپ پکڑاتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں نہیں جی میرے تو زیادہ بنتے ہیں. اب آپ کیا کہتے ہیں نہیں جی اتنی بنتے ہیں, وہ کہتے ہیں زیادہ بنتے ہیں. اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, فتنہ فساد. اسلام نے کہا کہ یہ بالکل بے باطل ہے اگر آپ کوئی ایسی بے کرتے ہیں کہ جس میں آپ معلوم نہیں رکھتے, اس کو یعنی جہالت پہ رکھتے ہیں کہ جی دیکھیں گے بعد میں. تو بعد میں نہیں دیکھنا, ہر چیز کو پہلے فکس کرنا ہے. اجیر رکھنا ہے, ملازم رکھنا ہے تو پہلے فکس کرنا ہے کہ اس کی تنخواہ اتنی ہے. یہ نہیں کہ جی میں آپ کو انشاءاللہ خوش کر دوں گا, اینڈ پہ میں اتنی دے دوں گا, اس میں پھر لڑائی کا خطرہ ہوتا ہے. اور یہ لڑائی باقاعدہ ہوتی ہے. اس لیے اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا. میں نے آپ کے سامنے چند مسائل رکھے ہیں, امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تجارت کے مسائل کتنے ضروری ہیں. اس پر بھی لڑائی جھگڑے آپ نے مارکیٹ میں دیکھے ہوں گے. ایک کہہ رہے تھے چیز واپس کرے, میں گھر لکھ لیا, اس میں نقص نکل آیا. وہ کہتے ہیں آپ پہلے دیکھ کے نہیں لے کے گئے تھے. اس میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. اس میں باقاعدہ اسلام کے احکام ہے کہ بھائی کتنے دن کے بعد آپ چیز واپس لے سکتے ہو, واپس دکاندار کو دے سکتے ہو, دکاندار کب تک وہ شے واپس لے سکتا ہے. یہ تمام کے تمام مسائل, ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے. یا تو ہم مسائل سیکھیں یا اللہ کرے کہ عمر پاک جیسا کوئی بندہ آ جائے. یہی بات ہے, آخری بات بیان کی یہی ہے کہ عمر پاک ایک دن نکلے نا, انہوں نے کہا جی دکاندار اوپر بیٹھتے تھے نا تو کسٹمر نیچے کھڑا ہوتا تھا, دکاندار کا ایک مقام تھا. آپ نکلے, آپ نے کہا جی دکاندار بڑے اونچے اونچے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا سارے نیچے آ جاؤ. سارے نیچے آ گئے. کہا یہاں تمہیں مسائل کا پتہ ہے کہ تجارت کے مسائل, چیز دینی کیسی ہے, لینی کیسی ہے, نقص نکلا ہے تو واپس کرنا ہے, نہیں کرنا, کیا مدت ہے, یہ پتہ ہے تمہیں؟ تو یہ باقاعدہ موجود ہے کہ جس کو نہیں پتہ تھا نا تو پھر آپ نے سب کو درے لگوائے, مارو درے ان کو, یہ تم منصب میں بیٹھے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. یا تو پھر عمر پاک واپس آ جائیں, آپ تشریف لے آئے, کوئی ان جیسا کوئی عمر پاک جیسا بندہ آ جائے کہ وہ ڈنڈے کے زور پہ ہمیں سکھائے کہ سیکھو مسائل, یا پھر اللہ تعالیٰ کرم کر دے اور فضل کر دے اور ہم